بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت و دل ربائی کا تذکرہ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضرت ایک اشکال ہے۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے لیے زیادہ محبوب بن جاؤں، اس کے باپ سے بھی، اس کی اولاد سے بھی اور تمام انسانوں سے۔ اور یہ اشکال ہے کہ مجھے اپنے والد سے زیادہ محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں جتنی اپنے والد سے۔ تو میں مومن نہ ہوا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، نہیں خان صاحب، رسول اللہ کی محبت آپ کے دل میں اپنے والد سے زیادہ ہے۔ کہنے لگا، جی میں تو اپنے والد میں محبت زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ اسی مجلس میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل شریفہ، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق و عادات، آپ کی محبوبیت و دل ربائی کا تذکرہ فرمایا، اور ایسے انداز سے تذکرہ فرمایا کہ بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی کا ذکر ہے اور اہل محفل مست و بے خود ہے، بظاہر یاں نہ ساقی ہے، نہ صحبہ نہ پیمانہ۔ حضرت حکیم الامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما رہے تھے اور اہل مجلس پر ایک مستی کا عالم طاری تھا، اور یہ خان صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے سب سے زیادہ جھوم رہے تھے۔ حضرت چلتے چلتے ارشاد فرمایا، حضرت نے، خان صاحب خیر اس کو تو چھوڑ دیے، آپ کے والد ماجد بہت اچھے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو اس وقت رہنے دیجئے، آپ کے والد ماجد بہت اچھے آدمی تھے، کچھ ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے۔ خان صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ نے کیا غضب ڈھایا کہ رسول اللہ کا تذکرہ مقدس ہو رہا تھا اور آپ میرے والد کا قصہ لے کر بیٹھے۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، کیوں خان صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے۔ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باپ سے محبت ہوتی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بجائے اپنے باپ کا تذکرہ شروع ہونے سے آپ کو غیرت کیوں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں سے زیادہ اولیٰ ہیں، ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بے شک دنیا میں ہمارے بہت محبوب ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں عزیز ہیں، چاہے اولاد کی بات ہو یا دوستوں کی۔ اگر کبھی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کہے تو والدین غضبناک ہو جاتے ہیں، دوست احباب ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت نصیب فرمائے، ان کی پیروکاری نصیب فرمائے، تابعداری نصیب فرمائے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔